شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی نشریات کے خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 7ویں پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے. چھٹے پارے کا اختتام ان گروہوں کے تذکرے سے ہوا تھا کہ جو اہل ایمان سے سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر یہود اور دوسرے نمبر پر مشرکین تھے، اور ان کے مقابلے میں حقیقی جو عیسائی ہیں، جو عیسائیت پہ کاربند تھے، ان کے دلوں کی نرمی اور مسلمانوں کے تئیں ان کے نرم گوشہ کا تذکرہ تھا. اور 7ویں پارے میں ان کا تذکرہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ جو قرآن کریم کے نزول کے جو چیزیں وہ سنتے ہیں اور اس کو سننے کے بعد ان کے اوپر جو خشیت طاری ہوتی ہے، اس کا تذکرہ سے گویا اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے. اور بالفعل حبشہ کے میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اور وہاں کے حقیقی جو عیسائی تھے، جن کے اندر کسی قدر اخلاص موجود تھا، اور انہوں نے قرآن کریم کو جب سنا تو ان کو سننے کے بعد ان کی دل کی ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ ان کی نگاہیں جو ہے وہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی. اور جو ہے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ صحیح تناظر میں جب سنا تو وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز تھا کہ وہ لوگ جو بظاہر اس دین سے وابستہ نہیں بھی ہیں، وہ اس کی تاثیر اور اس کی اثر انگیزی سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو مضامین چونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ مائدہ جس کے مضامین باقی ماندہ ہیں، اس کے اندر جو باقی مضامین ہیں، اس میں مدنی صورت میں جو تشریعی امور ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، حلال و حرام، اور اس حوالے سے ان کا تذکرہ آگے جاری ہے. آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ حلال چیزیں جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو وہ کھائیں، اور ان کو وہ حرام نہ سمجھیں، اور نہ ہی ان کو استعمال کرنے سے احتراز کریں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کا یہ بھی جو ہے وہ لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا جائے، اور اس سے احتراز کرنا جو ہے وہ تقوی قرار نہ دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے اس کو دین کے اندر ایک نئی بدعت کے طور پر استعمال کیا. اور امت محمدیہ میں بھی کچھ لوگ جو ہے حلال کردہ کچھ جائز اور مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے اسے بھی تقوی یا زہد یا تصوف قرار دیتے ہیں. اور چونکہ اسلام کے اندر جو ہے نا اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، چنانچہ حلال اور حرام کے ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت اعتدال اور توازن کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اگلی جو بات آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرمائی کہ اگر کوئی لغو قسم کھا لیتا ہے، ایک ایسی قسم کے جو تاکیدی قسم نہیں ہے بلکہ یوں ہی تکیہ کلام کے طور پر اگر جو قسم کھائی جاتی ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اسی طریقے سے شراب، جوا، بت، پان سے یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ حرام اور شیطانی فعل ہیں. ان سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عداوت کا بیج بویا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی نماز سے یہ چیزیں روکنے والی ہیں. آیت نمبر 90 اور 92 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی. کیونکہ شراب، جوا، بت، پان سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے وہ مضبوط ہتھیار ہیں کہ جن کے ذریعے نہ صرف یہ کہ بندے کا عمل اور اس کا عقیدہ تباہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کی بھی جو ہے مختلف برائیوں کی خوگر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد احرام کی حالت کے اندر جو ہے وہ خشکی کا شکار جو ہے کرنے سے منع کیا گیا. البتہ جو ہے جو بحری جو سمندری جو جانور ہیں ان کا احرام کی حالت میں بھی شکار جائز قرار دیا گیا. اب جب احرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کی جو عظمت ہے، بیت الحرام، ان کی خصوصیت اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے جو حرم قرار دیا ہے اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے جن جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا
اور ان کے مختلف نام رکھے تھے کہ جن کو بتوں کے نام سے وقف کیا ہوا تھا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ تو آیت نمبر 103 میں ان تمام چیزوں کے اس حوالے سے اس سارے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا وہ جھوٹ اور وہ افتراء قرار دیا ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر باندھا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو پابندی نہیں ٹھہرائی ہے، یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام نہیں قرار دیا، تو ان چیزوں کو اگر وہ اپنے نام سے اپنے لیے حرام قرار دے کر ان بتوں کو معزز قرار، ان جو ہے جانوروں کو اگر محترم قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 106 سے لے کے 108 تک ایک اور اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جس آدمی کو موت کی آہٹ محسوس ہو اور اس کو لگے کہ اب وہ شاید کبھی بھی اللہ کے سے ملنے جا سکتا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور کسی کو اپنا گواہ بنا کر، اب ظاہر ہے حقوق سے متعلق بہت ساری چیزیں، لوگوں کے لین دین اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو جو وصیت سے متعلق، البتہ جہاں تک وراثت کا معاملات ہے تو وراثت جو ہے وہ شرعی تقسیم کے مطابق، شریعت کے بیان کردہ فارمولے کے مطابق ہوگی، چاہے اس کی وصیت کوئی کرے یا نہ کرے، وہ تو ظاہر ہے وصیت ہوگی۔ البتہ 1/3 مال اس میں سے بھی اپنے ترکے میں سے آدمی چونکہ وصیت کر سکتا ہے، تو اگر اس طرح کی بھی کوئی وصیت ہے تو اس کا بھی وہ کسی نہ کسی کو گواہ بنائے اور اس کی تحریر جو ہے وہ لکھ لے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ سوال ان سب کو جمع کر کے، یوم یجمع اللہ رسول کے تحت، یعنی سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے اور ان سے سوال پوچھے گا کہ کیا تم میرا پیغام جو ہے میرے بندوں تک تم نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہ کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے بھی باز پرس کرے گا، وقفوہم انہم مسئولون، دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ سوال کرے گا، اور اس میں بھی سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے وہ سارے احسانات جو بنو اسرائیل کے اوپر اور سیدنا عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کا تذکرہ کر کے جو ہے پھر پوچھے گا کہ کیا جو ہے تم نے لوگوں سے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے جو ہے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میرے ماں کو جو ہے اللہ کے سوا معبود قرار دو۔ تو ان اللہ تعالیٰ نے احسانات کا جہاں تذکرہ کیا تو اس میں حواریون نے اللہ سے جو یہ مطالبہ کیا تھا سیدنا عیسیٰ کے ذریعے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے، خوان نازل فرما کھانے کا، جو جس سے ہمیں کھائیں اور جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو۔ تو اس لیے سورہ مائدہ کرا، تو مائدہ اس خوان کو کہتے ہیں، یعنی وہ ٹرے کے جس کے اندر کھانے سجا کے رکھے جاتے ہیں۔ تو گویا اس کے، اور اب یہ ایک بہرحال مفسرین کے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے، کیا واقعی بالفعل وہ خوان نازل ہوا تھا، یہی نازل ہوا تھا، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ دھمکی بھی آئی تھی کہ تم نے جو ہے انی منزل علیکم، ایک تو یہ بات کہ ٹھیک ہے میں اتار دوں گا، لیکن اگر کوئی اس کے وَمَن یکفر بَعْدُ مِنکم فإنی أعذبہ عذابا، تو اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی جو ہے کفر کرے گا تو میں شدید جو ہے عذاب ان کے اوپر نازل کروں گا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ڈر گئے اور انہوں نے اپنے مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کا اور اکثر یہ جمہور مفسرین کا راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے اس خوان ان کے اوپر نازل فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا اور اس انعام کا بھی ذکر کر کے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے لوگوں سے ایسا کیا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اللہ کے حضور یہ بات عرض کی کہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں کہ جو تیری طرف سے جس کا حکم نہیں تھا، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو اپنی عبادت کے لیے کہہ سکوں۔ تو یہ آیت نمبر 116 سے لے کر 118 تک یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے اس کا حوالہ دے کر سیدنا عیسیٰ نے اس قوم کے تمام طرح کی شرک اور بت پرستی جو ہے اس سے برات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، اور اگر تو بخش دے تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ مائدہ کا اور قیامت کے اس منظر کشی کے ذکر پر جو ہے سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہوتی ہے. یہ 7ویں پارہ کے دوسرے پاؤ سے یہ سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے. اس میں تقریباً 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں میں عام طور پر ظاہر عقائد کے سلسلے میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں کہ جو مکی صورتوں میں بہت ہی راسخ انداز میں ہر طرح کے دلائل سے مزین کر کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے جو اس کے دلائل ہیں اور براہین ہیں اور حجت کے جتنے بلیغ ترین انداز ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ بعث بعد الموت یا عقیدہ جو ہے ان سب کا جو ہے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے. تقریباً جو ہے 18 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد ان سب کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ ان سب کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید. تو گویا اتنی تفصیل کے ساتھ 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد ان سب کا تذکرہ یہی ہے کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے انبیاء کی رسالت اور آخرت کے اس یقین جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ گویا 99 نمبر آیات تک یہ سارا تذکرہ مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان دلائل اور براہین کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی اس چیزوں کو بندوں کے سامنے واضح فرمایا ہے. تو یہ مختصر ترین خلاصہ ہے جو ان مضامین کا ہے جو سورہ مائدہ اور سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور جو اس 7ویں پارے کے اندر وارد ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو حرز جان بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.